السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چونکہ میرا دل کافی دنوں کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ مناسب نہیں تھا، کہ اویلیبل نہیں تھا ہو پا رہا۔ لیکن آج چونکہ اس دل میں یہ چیز بات بیٹھ گئی ہے کہ جب تک یہ کام نہ کیا، جب تک یہ بات نہ کی، تو شاید قیامت کے دن کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہ ہو جا سکے۔ آج ہمارے فلسطین کی کیا حال ہے، ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر پوچھ لیا کہ تم اتنے ممالک تھے، اتنے مسلمان تھے، تو کیا تم نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلے تھے؟ کیا تم نے ان کی مدد کی تھی؟ کیا جب کفار ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا تو کہ ان کے لیے اور کچھ نہیں، کیا دعا بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہم چونکہ گھر میں ہیں، اپنے گھروں میں سکون سے ہیں، کبھی ان کا تصور کر کے دیکھیے گا کہ جو اس وقت وہاں ہیں، اس وقت پریشانی میں ہیں، اس وقت وہ تو کیا ہماری دعاؤں کی، ہماری دن رات اللہ کو منوانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو منوائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجائیں کریں۔ اگر کل میرے نبی نے سوال کر لیا کہ فلسطین میں اس وقت کیا حالات تھے، تم نے کیا کیا تھا، تو اس بندی نچیز، اس بے کس سی، اس مجبور سی یہ بندی یہ تو کہہ سکے گی نا کہ اللہ تعالیٰ اور تو اختیار نہیں تھا، جا نہیں سکی، ان کی مدد نہیں کر سکی، لیکن سجدوں میں، رات کی تنہائیوں میں، رات کے کچھ خالی لمحات میں ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیا تھا، تجھ سے دعائیں کی تھیں، تجھ سے التجائیں کی تھیں، کیونکہ ہمارے پاس دعا وہ اختیار ہے، وہ ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس کو جب ساتھ لے کے چلتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو میرا رب اپنے حبیب کے صدقے کرم فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، آپ سب سے التجا ہے کہ اپنی تنہائیوں میں، اپنی نمازوں کے بعد، اپنے فارغ و اوقات میں نوافل کے ذریعے ان کے لیے مزید ضرور دعائیں کیے، ان کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی اور نیک جنات کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ آپ سب سے درخواست ہے، آپ سب سے التجانہ درخواست ہے کہ خدا را مسلمان اس وقت بہت تکلیف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، ہمارے تو سارے وہ تو مسلمان بھائی ہیں، ہم تو انسانی بھائی جو ہیں ہمارے، ہم ان کا بھی میرے نبی نے، میرے دین نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا جو ہے وہ معاملہ کرنے کے لیے تلقین فرمائی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان تکلیف میں ہو؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک روح کی مانند ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ ہمیں اب تڑپ اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں کو ان کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے، اور میری بہنیں دن رات ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے سجدوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ خدا را اس مشن کو، میری اس آواز کو جہاں تک ہو سکے ضرور پہنچائیے گا، تاکہ شاید میری اس آواز سے، میرے اس کوشش سے کسی بندے، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی، کسی اللہ تعالیٰ کے نیک ولی کی کسی بچے کی دعا اٹھ جائے، دلوں سے دعا نکل آئے، اور میرا رب قبول کر لے، اور ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، آخر میں میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ میرا رب کریم، میرا سونا رب، میرے اپنے حبیب کے صدقے ان کی غیبی فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو نصرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو فتح عطا فرمائے، اور ان کے لیے ایک آزاد ملک عطا فرمائے۔ میرا رب فلسطین میں ہر ماں کے دل کو سکون عطا فرمائے، ہر باپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو اپنے دین پہ مٹ گئے، وہ تو سامنے کل جا کے اپنے حبیب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے دین کا، جب تیرے دین کے لیے لڑنے کا وقت آیا تھا تو آج لڑ کے شہید ہو کے آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہی کے صدقے، انہی شہیدوں کے صدقے امت مسلمہ میں جہاں جہاں بھی مسلمان کہیں تکلیف میں ہیں ان پہ رحم کرے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم جہاں بھی مسلمان ہیں ہمیں متحد کرے،
ہمیں متحد کر دے، ہمیں ایک دین پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ملت اسلام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔